مجھے یہاں پہ بڑی مشہور یونیورسٹی ہے اور قدیم یونیورسٹی ہے، اس کے ایک بڑے اہم ڈپارٹمنٹ سے ان کے ٹیچرز نے مجھے مدعو کیا کہ آپ آئیے ہمارے اسٹوڈنٹ سے بات کریں، ہمیں بڑی فکر ہے ان کی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ان بچوں میں سے کوئی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اچھا یہ کیسے ہو گیا کہ سارے کے سارے ہی ایک طرف بہ نکلے۔ میں جب گئی ہوں تو میں نے دیکھا بچے بڑے سمپل ہارٹڈ، کوئی ان کا پرابلم نہیں تھا، یعنی ان کے اوپر کہیں وہ ان خیالات کا پریشر ہے جو بیرونی نظریات ہیں، کہیں معاشرے کے بدلتے رنگ ہیں۔ انہیں ڈر لگتا ہے شادی کرنے سے، انہیں لگتا ہے کہ ہم یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے اور وہ ان ذمہ داریوں کو لینے سے گھبرا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایجوکیٹ ہی نہیں کیا، گورنمنٹ نے اپنے رسپانسبلٹی نہیں سمجھی، اسٹیٹ اپنے رسپانسبلٹی نہیں لیتی۔ ماں باپ نے کب ایجوکیٹ کیا؟ میں انہوں یہی نے بات تو کہنا چاہتی ہوں۔ ایک ماڈل بنایا، لڑکی کو ایک ماڈل بنا دیا، لڑکے کو ایک ہیرو بنا دیا، وہ فلمی سینیریو میں رہتے ہیں۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے آپ اس کو جو ہے وہ اپنے جتنا لٹریچر ہے پاکستانی، انڈین، آپ دنیا کے لٹریچر کو نکال کے دیکھیں، آپ اس علاقے میں سے جو لٹریچر بھی اسٹڈی کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسٹیٹ کی تو کوئی رسپانسبلٹی نہیں، ساری رسپانسبلٹی والدین پہ ڈال دیں گے۔ میں نہیں سمجھتی کہ والدین کی نہیں۔ این جی اوز رول پلے کری تھی، آخر بینگ اے پیرنٹ بھی تو آپ کا کوئی رول تھا نا۔ دیکھیں ساری باتیں امپورٹنٹ ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری ہے، لیکن ماں باپ کے ان پڑھ رہنے کے پیچھے کون ہے؟ اسٹیٹ نے کب کوئی لا پاس کیا؟ 18 سال کی شادی کے لیے لا پاس کر سکتی ہے، پیرنٹس کے لیے کوئی قانون نہیں بن سکتا کہ کسی کی شادی سے پہلے کم از کم اسے اتنا ایجوکیٹڈ ضرور ہونا چاہیے؟ اسٹیٹ نے کب ریسپانسبلٹی لی کہ بچوں کو شادی کے لیے تیار کرے؟ سر اسٹیٹ تو اگر دیکھیں تو اٹس ناٹ اے ویلفیئر اسٹیٹ، پھر اسٹیٹ تو بہت ساری چیزوں کی رسپانسبلٹی نہیں لے رہی، اب کیا کریں؟ میں صرف یہ بات کہہ رہی ہوں اسٹیٹ اگر ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، اسٹیٹ کم سنی کی شادی پہ لا کیوں پاس کرتی ہے؟ اسٹیٹ کو اس بات کا تو خیال ہے نا۔ اسٹیٹ نے تو ٹرانسجینڈر کا لا بھی پاس کیا، تو اسٹیٹ کس مقصد کے لیے؟ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کو آپ الگ نہیں کر سکتے، اسٹیٹ از ریسپانسبل۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا یونٹ ہے سوسائٹی کا خاندان، تو خاندان میں پیرنٹس ریسپانسبل ہیں، خاندان کے بڑے بھی ریسپانسبل ہیں، پھر سوسائٹی ہے۔ سوسائٹی میں سب سے پہلا نمبر ہے مسجد کا، تعلیمی ادارے کا۔ مسجد نے کیا رول پلے کیا؟ تعلیمی ادارے نے کیا رول پلے کیا؟ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، میں ایک خاتون کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ جب جمعہ کا خطبہ سن کے آتے ہیں اس کے بعد میرے پہ اتنا برستے ہیں، ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ میں سارا ہفتہ میں خدمت کرتی ہوں، ان کے والدین کی، گھر کے کام کرتی ہوں، ساری ذمہ داریاں پوری کرتی ہوں، میری زندگی صرف خاندان کے گرد ہے۔ میں نے اپنے 7/24 میں گھر کی خدمت کے لیے حاضر رہتی ہوں۔ جمعے کا خطبہ سننے کے بعد میرے شوہر اس قدر زیادہ ان میں بجلی بھر جاتی ہے اور اس قدر زیادہ بے نقط میرے گھر والوں کو سلواتیں سناتے ہیں اور میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں کہ تمہارا فرض تھا میرے والدین کی خدمت، تم نے ان کی ویسے خدمت نہیں کی جس طرح سے خدمت کرنے کا حق تھا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیسی ایجوکیشن ہے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر جگہ پہ یہ رول پلے کر رہے ہیں، لیکن وی ہیو ٹو تھنک ہر طبقے نے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ تو یہ کیسا رول ہے جو پلے کیا جا رہا ہے؟ اسٹیٹ، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، مسجد، خاندان، اور پھر این جی اوز، پھر سوسائٹی کی جو آرگنائزیشنز ہیں۔ ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی جنریشنز کے لیے کب سوچا کہ وہ ایک بھرپور زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں؟ کون ہے جو اس پہ دکھ محسوس کرتا ہو کہ ہماری 1 کروڑ خواتین ہیں 20 سال سے لے کے 35 سال تک جو غیر شادی شدہ ہیں، کسی حادثے کی وجہ سے یا ابھی ان کی شادی نہیں ہو سکی۔ 40 سے 45 سال کی عمر، یہ یونیسیف کا سروے، کتنی بڑی تعداد، 60 لاکھ خواتین ایسی ہیں جو طلاق یا بیوہ ہونے کی وجہ سے غیر شادی شدہ ہیں۔ فکرے پھینکنے بہت آسان ہے، کامنٹ کر سکتے ہیں، ادھر سے ادھر سے آرٹیکلز بھی لکھے جا سکتے ہیں، ہر سوسائٹی اس کے اوپر اپنے اپنے کامنٹ دے سکتی ہے، لیکن سیریسلی اس کے اوپر درد دل رکھنے والوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور
اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, اسٹیٹ بھاگ نہیں سکتی. یہ رسپانسبلٹی علماء کی بھی ہے, تعلیمی اداروں کے سربراہان کی بھی ہے, والدین کی بھی ہے. سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی